ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، محترم المقام الحاج محمد اصغر چودھری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل پنڈ دادن خان، محترم ذوالفقار صاحب ذوالفقار چشتی صاحب جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن پنڈ دادن خان، اور ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست میں تشریف فرما جملہ قابل عزت حاضرین سامعین سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والے جملہ ناظرین، آج توفیق الہی سے دوسری مرتبہ فیکٹری کے اندر مسجد میں درس عرفان قرآن کی یہ ماہانہ نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ میں اس کے انعقاد پر ان تمام احباب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ایمان افروز نشست کا اہتمام کیا ہے۔ جن احباب کی توانائیاں اس پروگرام کے انعقاد میں صرف ہوتی ہیں، اللہ ان کی توانائیوں کو قبول بھی فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کے توسل سے مزید برکات عطا فرمائے۔ بلا تاخیر جو تلاوت کردہ آیت کریمہ ہے یہ 29ویں پارہ کی سورہ قلم اس کی آیت نمبر 4 اور بڑی معروف آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی مناسبت سے کرنی ہے۔ ایک بات کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کی، اور ایک بات کرنی ہے حضور علیہ السلام کے خلق کی، یعنی خلقت اور حضور علیہ السلام کا خلق۔ یہ ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، شمائل ترمذی میں آئی ہے، حضرت امام ترمذی نے اس کو لیا ہے، راوی اس کے ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت ہند بن ابی حالہ۔ ان دو عظیم شخصیات سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ بیس ہماری یہی آیت کریمہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ بے شک عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ آگے اس کے تناظر میں پھر دو باتیں کرنی ہیں تاکہ ہمارے اس عزم کو تقویت ملے
جو عزم آپ لے کر آتے ہیں یا میں لے کے آتا ہوں ماہانہ درس عرفان قرآن کے اندر، اس عزم کو تقویت ملے، اور وہ عزم ہے اخلاق بدلنے کا عزم، اپنی زندگیاں بدلنے کا عزم، اپنی سیرت اپنا کردار بدلنے کا عزم، اپنے من کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی اور اپنے تن کو حضور اسلام کے ظاہری فیوضات سے بدلنے کا عزم۔ یہ بات اس لیے کرنی ہے کہ اس عزم کو تقویت ملے۔ بات جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، یہ ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ نے اپنے ماموں جان سے، جن کا نام ہے حضرت ہند بن ابی حالہ، ان سے یہ سوال کیا۔ یہ رشتے میں ان کے ماموں لگتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ بھائی وہ ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی شادی میں سے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہی آگے تھے، پھر آپ کی فیملی میں ہی وہ رہے، حضور السلام کی فیملی میں ہی۔ تو اس طرح والدہ کی طرف سے وہ سیدہ کائنات کے کیا لگے؟ بھائی، اور حضرت امام حسن اسلام کے پھر ماموں لگے۔ تو انہوں نے پھر اپنے ماموں جان سے ایک دن پوچھا کہ آپ ہمیں ہمارے نانا جان کا جو خلق ہے، جو آپ کا حسن سراپا ہے، وہ تو ذرا بیان کریں کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے تھے، حضور دکھنے میں کیسے لگتے تھے۔ آپ کے ذوق کا نہیں پتہ، مگر میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں۔ بات جب آقا علیہ السلام کے حسن سراپا کی ہوتی ہے نا، پھر دل کرتا ہے کہ 1400 سال بندہ اڑ کے پیچھے چلا جائے اور دیکھے حضور کو۔ جب یہ ذوق معراج پہ جاتا ہے تو پھر بعید نہیں ہے وہ کسی پہ کرم کر دیں اور حسن کے سارے پردے ہٹا کے اپنا حسن سراپا کی زیارت کروا دیں، لیکن شرط ہے کہ بندے کا ذوق کہاں تک اس بات کا طالب ہے۔ تو ایک ذوق بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے سنا ہے، میں نے سنایا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ آپ ہمیں نانا جان کا ذرا حسن بیان کریں۔ یہ 2 منٹ میں بیان ہو جائے گا، آگے پھر حضور کا خلق بیان کریں گے۔ انہوں نے جو پہلی بات کی، عربی کے اندر ہے تو میں اس کو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہاں سے کی کہ اے بیٹے، یعنی حضرت امام حسن کو وہ فرما رہے ہیں، اے بیٹے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھنے میں ہی بڑے معظم لگتے تھے، دیکھنے میں۔ بس اوقات انسان کی جو پرسنالٹی، جو شخصیت ہوتی ہے نا، اس کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے کپڑوں کی مدد سے، بناوٹی زبان کے لب و لہجے کا سہارا لے کر۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فطرتاً ایسا بنایا تھا کہ دیکھنے میں ہی حضور بڑے معظم لگتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو جب بھی حضور کو دیکھا جاتا تو پہلی نظر کہاں پڑتی؟ بولے چہرے اقدس پر۔ آپ کا چہرے مبارک 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا اور دمکتا تھا، اور جو چہرے مبارک کا رنگ تھا وہ چمکدار تھا، اور ایسے تھا جیسے 2 رنگوں کا امتزاج ہو، ایک رنگ جیسے سونا اور ایک چاندی۔ ان 2 رنگوں کا جب امتزاج ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ اس طرح تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قد مبارک آقا علیہ السلام کا وہ میانہ تھا، میانہ
مگر میانہ سے ہلکا سا نکلا ہوا تھا، اور اس قد مبارک کا اعجاز یہ تھا کہ 100 بندے بھی دائیں بائیں اگر پیچھے حضور کے چلتے تو اس قد مبارک کا اعجاز یہ تھا کہ حضور دور سے نمایاں نظر آتے تھے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ یہ اعجاز تھا اس قد مبارک کا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سر انور ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا، مگر اعتدال کے ساتھ میانہ تھا، اور میانہ سے اعتدال کے ساتھ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا۔ زلف مبارک آقا علیہ السلام کی، جس کو منہ مبارک ادب سے کہتے ہیں، منہ مبارک وہ سیدھے تھے، ہلکا سا ان میں خم تھا، اور جب حضور غسل فرماتے بغیر کنگھی استعمال کیے درمیان سے مانگ نکل آتی تھی، اور اس کو آپ پھر ختم نہیں کرتے تھے، اس کو رہنے دیتے۔ یہ وہ سراپا ہے جو اس ہستی کا جن کا نام نہ لے لے کے ہم جیتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبرو مبارک ہیں یہ خمدار تھے، درمیان میں ایک رگ مبارک تھی، یہ جڑے ہوئے نہیں تھے، ایک رگ مبارک تھی، کبھی کبھی وہ سفید جسم سے اس طرح چمکتی کہ واری واری جانے کو دل کرتا تھا، قربان ہونے کو دل کرتا تھا۔ دندان مبارک آقا علیہ السلام کے باریک آبدار موتیوں کی طرح، اور درمیان میں باریک باریک ہلکا ہلکا فاصلہ تھا۔ چشمان مقدس حضور کی سیاہ تھیں، پتلیاں مبارک، رخسار مبارک نہایت خوبصورت تھے آپ کے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس، نہ آپ دبلے پتلے تھے، نہ آپ کے جسم مبارک میں موٹاپا تھا، جس کو پنجابی زبان میں ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں، ہم اپنی مادری زبان میں فٹ جسم، حضور علیہ السلام کا جسم اقدس یہ تھا، پر گوشت، اور شکم مبارک اور سینہ مبارک حضور علیہ السلام کا ہموار تھا۔ کیا تھا؟ ہموار۔ ہمارا پیٹ نکل آتا ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے سینہ مبارک اور شکم مبارک ہموار، اور ہلکا سا سینہ مبارک نکلا ہوا تھا۔ یہ ایسا جسم ہے جس کو آج کے جوان جم کے اندر جا کر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سینہ جو ہے وہ باہر نکلے اور پیٹ پیچھے جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فطرتاً ایسا بنایا ہوا تھا۔ پھر جوڑ مبارک معقول توازن کے ساتھ مضبوط تھے، جسم مبارک اتنا روشن، اتنا نورانی تھا کہ نظریں نہیں ٹکتی تھیں حضور کے حسن پر۔ بازو مبارک اور سینہ مبارک پر بال زیادہ نہیں تھے، ہلکے ہلکے تھے، باریک باریک نفیس لکیریں تھیں، ہتھیلیاں مبارک فراغ، کلائیاں مبارک دراز، انگلیاں مبارک اعتدال کے ساتھ لمبی، اور تلوے مبارک قدمین شریفین کے پورے زمین پر نہیں لگتے تھے۔ جب حضور چلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے اونچائی سے اترائی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے جس میں حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور علیہ السلام کا خلق یعنی خلقت مبارک، حسن سراپا بیان کیا ہے، ساتھ ہی متصل آگے پھر حضور کا خلق بیان کرتے ہیں۔ خلق میں جو سب سے پہلی چیز انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ جب کوئی حضور سے ملتا، کیا کرتا؟ حضور سے ملتا تو کبھی بھی حضور کنکھیوں سے نہیں ملتے تھے ایسے، بلکہ جس طرف کوئی آ کے حضور کو ملتا اپنا جسم اقدس پورا اس کی طرف موڑ لیتے، اس کو توجہ دیتے، اور وہ بندہ محسوس کرتا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی توجہ دی ہے۔ اور عام طور پر حضور جب چلتے تھے عام طور پر اپنی نگاہیں نیچے رکھتے۔ ہمارا نا اپنی نگاہوں کے اوپر نظروں پہ کنٹرول نہیں ہے، تو ایسے جا رہے ہیں بازار میں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یہ اممیچور شخصیت ہوتی ہے۔
جس کو اپنے نہ زبان پر کنٹرول ہو نہ نظروں پر، وہ شخصیت میچور نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر جب چلتے تو آپ کی نظریں کہاں ہوتی؟ بولے نیچے ہوتی، اور چلنے کا انداز یہ ہوتا کہ دائیں بائیں اگر صحابہ چل رہے ہیں تو انہیں یوں فرماتے تھے بھئی چلو چلو بھئی چلیں، ایسے ترغیب دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی فرما دیتے کہ دھیان سے قدم رکھو، تمہارے ساتھ فرشتے بھی چل رہے ہیں، اور وہ فرشتے حضور اسلام کی سیکورٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اس ہستی پر جس کی سیکورٹی کون فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ فرشتے دے رہے ہیں، رب کی نوری جو مخلوق ہے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلق کی ایک بات یہ بیان کی کہ حضور جب بھی کسی سے ملتے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ اگلا مجھے پہلے سلام کرے گا، آپ خود پہلے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ایک تو ٹکنے نہیں دیتی ہماری برادری، میں چودھری، میں راجہ، میں جٹ، میں بٹ، میرا 20واں سکیل، میرے ڈالر، میرے پاؤنڈ، میری کوٹھی، ہمیں یہ چیزیں ٹکنے نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے سلام کر دیا تو کہیں ہم چھوٹے نہ ہو جائیں۔ حضور سے بھی کوئی بڑا ہے؟ بولیں۔ بڑائیاں حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین، ان کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذروں سے بلائیاں، بڑائیاں، بلندیاں، مرتبے، رتبے تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے کہ بڑائیاں تقسیم ہی خود کرتے ہیں، مگر جب کسی مجلس میں جاتے تو بچے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوتے، حضور سلام کرنے میں پہل کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں جان سے پوچھا کہ اب ہمیں آپ بتائیں نانا جان کی گفتگو کیسی تھی، آپ بولتے کیسے تھے، کلام کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اسلام کی گفتگو کی جب بات کی تو پہلی بات یہ کی، کہا کہ آپ کی گفتگو میں ہر وقت ایک چیز نظر آتی تھی، چھلکتی تھی، جھلکتی تھی، ایک چیز کی جھلک نظر آتی تھی حضور کی گفتگو سے، اس چیز کا نام ہے فکر۔ بولیں ذرا، فکر۔ فکر رہتی تھی، کبھی آخرت کی، کبھی قبر کی، کبھی مسکینوں کی، کبھی غریبوں کی، کبھی بیواؤں کی، کبھی مدینہ پاک ریاست کی، کبھی اپنے امت کے فیوچر کی، کبھی نگاہ نبوت اٹھتی تو ہم جیسے نکموں پہ نظر پڑتی تو اس کی فکر تھی کہ یہ کیا کریں گے۔ یہ جو فکر ہے آقا علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی گفتگو میں ہم وقت نظر آتی تھی۔ حضور کی گفتگو فکر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ ہم کہتے ہیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑا کرم ہے جی، بڑی دولت ہے، بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے فکری کی زندگی اس کو کرم نہیں کہتے، بلکہ سمجھ لیں کہ کرم کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ کرم جب ہوتا ہے تو پھر بندہ فکر مند رہتا ہے ہر وقت، کبھی آخرت کا، کبھی دنیا کا، کبھی رشتہ داروں کا، کبھی بیواؤں کا، کبھی حضور کی امت کا۔ تو یہ حضور اسلام کی گفتگو میں فکر رہتی تھی ہر وقت۔ پھر اگلی بات انہوں نے یہ کی، بغیر ضرورت کے حضور کبھی کلام نہیں کرتے تھے۔ یہ بظاہر، میں نہیں ویسے کہہ رہا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں جس سے ایک اسلامی معاشرے کے اندر حسن آتا ہے۔ ہماری زندگی میں حسن نہیں ہے، نظم نہیں ہے، سب کچھ ہو کے بھی، ایٹمی ملک بھی ہے، ایٹمی پاور کا مالک بھی ہے، سارا کچھ ہے، مذہب بھی بڑا سٹڈی کرتے ہیں، مگر پوری دنیا پہ جب کمپیریزن کریں تو تباہی بربادی کے آخری گڑھوں پر گرے ہوئے ملکوں میں سے ہم ایک ہیں، کیونکہ ہم نے جن چیزوں کو ایسے لائٹ لیا ہے، ان کی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے زندگی میں نظم اور زندگی میں خوبصورتی آنی تھی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین رول ماڈل، اور اگر آئیڈیل کے طور پر تم نے کسی کو لینا تو وہ میرے محبوب کی زندگی ہے۔ وہ بیان ہو رہی ہے کہ آپ کبھی بغیر ضرورت کے حضور کلام نہیں کرتے تھے۔ ضرورت نہ ہوتی تو حضور کا جو سکوت ہوتا، خاموشی ہوتی، وہ طوالت اختیار کر جاتی، آپ خاموش رہتے۔
مگر جب حضور بولتے موتی رولتے دل جڑتے تو کہتے ہیں اس وقت حضور اسلام کی گفتگو میں کبھی بھی الجھاؤ ابہام کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ 63 برس زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ مجلس میں سے کسی نے اٹھ کے یہ کہا ہو کہ حضور آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ رپیٹ کیجیے۔ الجھاؤ نہیں تھا حضور کی گفتگو میں، پھر صاف صاف بولتے، سننے والے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر ایسے اگر حضور کے الفاظ گننا بھی چاہتے تو وہ گن سکتے تھے۔ اس طرح پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے۔ پھر آگے انہوں نے پھر مزاج بیان کیا کہ حضور کا مزاج کیسا ہے۔ جیسے آپ کسی نئے بندے سے ملنا جائیں، کوئی آفیسر ہو یا کوئی کام کاج ہو، آپ کسی آفس میں جائیں تو دائیں بائیں سے پوچھتے نہیں ہیں آپ کہ فلاں کو ملنے جا رہے ہیں، مزاج کا گرم ہے، سرد ہے، نرم ہے، پوچھتے ہیں نا آپ؟ تو حضور کا مزاج کیسا تھا وہ بھی سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصلاً آقا کے مزاج کے اندر نرمی تھی۔ اصلاً حضور کے مزاج کے اندر کیا تھی؟ نرمی تھی۔ آج حضور کا ہی نام لے کے شدت پسندی پھیلائی جاتی ہے، انتہا پسندی۔ پیچھے نام حضور کا لیا جاتا ہے، آگے نرا بارود لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ حضور کے اخلاق نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا جو مزاج ہے، اصلاً حضور کے مزاج کے اندر نرمی تھی حضور کے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں آپ کی بارگاہ میں رہا ہوں، بچہ تھا تو گیا تھا، گھر والوں نے وقف کر دیا تھا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں اکثر بیشتر ایسا ہوتا کہ کبھی حضور مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، میں باہر گلی میں کھیلتا رہتا، یاد ہی نہ رہتا کہ حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، بچے تھے۔ تو کسی صحابی کو حضور فرماتے بھائی وہ انس کو بھیجا تھا کسی کام کے لیے، آیا کو نہیں، ذرا جا کے دیکھو تو اسے کر کے آ رہا ہے۔ وہ صحابی کام کر کے آ جاتے اور بتاتے حضور کو آ کے کہ وہ تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں 10 سال گزرے ایسے، مگر کبھی حضور علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اصلاً حضور علیہ السلام کی مزاج میں کیا تھی؟ بولے نا، نرمی تھی۔ اور مزاج اقدس کا پہلو یہ بھی تھا کہ حق بات، جب کوئی آپ کی ذاتی طور پر انسلٹ کرتا، بڑے بڑے لوگوں کو حضور معاف کر دیتے تھے ذاتی طور پر جو کہ انسلٹ کرتا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آپ کے سامنے حق کی مخالفت کرتا تو پھر خاموش نہیں رہتے تھے، پھر آپ سٹینڈ لے جاتے۔ حق کی مخالفت، ایسی بات کی مخالفت جو ریاست کے حق میں ہے یا دین کی ایک اجتماعی بات ہے یا اجتماعی معاشرے کی ہے جس میں امت کا بھلا ہے، اس کی اگر کوئی مخالفت کرتا تو خاموش نہیں رہتے، پھر سٹینڈ لے جاتے۔ مگر ذاتی طور پر کوئی حضور کی مخالفت کرتا تو حضور کیا کرتے؟ معاف کر دیتے تھے حضور علیہ السلام۔ یہ مزاج تھا آقا علیہ السلام کا۔ آپ یاد کریں نا آپ کہ جب حضور علیہ السلام مکہ فتح کرنے گئے تو اس سے قبل جب ہجرت نہیں ہوئی تھی تو کعبۃ اللہ کے اندر 2 نفل پڑھنے کے لیے گئے، تو جس کے پاس چابی تھی کعبۃ اللہ کی اس نے نفل ہی نہیں پڑھنے دی۔ اتنی انسلٹ کی کہ آپ علیہ السلام کو گریبان سے پکڑ لیا، چادر مبارک جو تھی آپ کے گلے مبارک اس کو اس نے ٹائٹ کیا، ایسے نشان مبارک پڑ گئے۔ اس کے بعد پھر آقا ہجرت کر گئے مدینہ پاک، پھر ریاست بنی، پھر فوج بنی، پھر 10,000 کا لشکر لے کے آئے، مدینہ مکہ پاک فتح کیا۔ بڑے بڑے سرداران قریش کھڑے ہیں، گردنیں جھکائے۔ آپ نے فرمایا ذرا گردنیں اٹھاؤ، نظروں سے نظریں ملاؤ، ذرا وقت یاد کرو پرانے۔ اور سب سے پہلے آواز دی اس بندے کو جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، فرمایا آگے آؤ۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آیا، فرمایا چابی دو، چابی لے لی۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب 2 نفل پڑھنے کے لیے میں اندر آیا تھا، تم نے کتنی انسلٹ کی تھی، آج چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ وہ بندہ اسی بس ابھی ششو پنج میں ہے کہ ادھر سے کوئی تلوار چلے گی اور میرا جسم سے جو گردن جدا ہو جائے گی۔ اچانک حضور نے فرمایا ہاتھ آگے کرو۔ جب اس نے ہاتھ آگے کیا، حضور نے دوبارہ اس کی ہتھیلی پر چابیاں رکھتے ہوئے فرمایا جاؤ
قیامت تک یہ چابیاں تیری نسل میں رہیں گی. وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے، معاف کر دیا. اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. آج بھی چابیاں اسی نسل میں ہیں. تو نسل در نسل آگے چلتی آ رہی ہیں. 2 بھائی ہیں اب اس کی اولاد میں سے، سگے 2 بھائی جن کے پاس اس وقت وہ چابیاں ہیں. اور وہ دونوں بھائی 2019 کے اوائل میں دسمبر میں، جب ہم بھی ادھر ہی تھے، تو حضور شیخ الاسلام جب آپ عمرے کے لیے گئے، دونوں بھائیوں نے حضور شیخ الاسلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے. وہ مرید ہیں شیخ الاسلام کے. اچھا، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاف کر دیا حضور الاسلام نے. انہیں ذاتی طور پر انسلٹ کی، معاف کر دیا. یہ تھا حضور الصلوۃ والسلام کا مزاج. تو مزاج اقدس میں اصلاً اللہ پاک نے حضور کے مزاج میں کیا رکھی تھی؟ نرمی. یہ جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نرمی رحمت سے ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پھر حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں نے اگلی بات نانا جان کی پوچھی حضرت ہند بن ابی حالہ سے کہ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور وقت کی تقسیم کیسے کرتے تھے. بتائیں، کوئی باتیں بھی سمجھ آ رہی ہیں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اب بتائیں کہ حضور وقت کی تقسیم کیسے کرتے تھے. ہم وقت کی تقسیم صحیح نہیں کر پاتے. ولیمہ کھانے گئے تو پورا دن شاید ادھر ہی گزار دیے. فیس بک دیکھنے لگے تو شاید 16 گھنٹے اسی پہ گزار دیے. یوٹیوب دیکھنے پہ آئے تو شاید 4 گھنٹے اسی پہ. ٹرانسفارمر خراب ہو گیا محلے کا، 2 بندے ٹھیک کرنے والے 50 نیچے 8 گھنٹے کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے. وقت اس طرح ضائع کرتے ہیں ہم. ایک تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وقت مینج کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. یہی وجہ ہے بہنیں شکوہ کرتی ہیں، آپ آتے کوئی نہیں. بھائی شکوہ کرتے ہیں، رشتہ دار شکوے کرتے ہیں، آپ آتے کوئی نہیں. جواب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ٹائم کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں. یہ جواب ہوتا ہے. وقت وہی ہے 24 گھنٹے جو حضور کے زمانے میں تھا. نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، وقت وہی تھا. صرف یہ ہے کہ ہم وقت کو مینج نہیں کر پاتے. اب ذرا حضور کی مینجمنٹ سنیں وقت کی. آپ نے وقت کو کیسے مینج کیا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ کہ حضور اسلام نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. 3 حصوں میں. پہلا وقت اللہ کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، جس میں نماز، روزہ، تسبیح، تہلیل اور قرآن پاک کی تلاوت، آہ و بکا زاری، یہ سارا جو پہلے وقت کا حصہ تھا، وقت کا پہلا حصہ، وہ آقا علیہ السلام نے اس چیز کے لیے وقف کر رکھا تھا. دوسرا حصہ اپنی فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے، جس میں ازواج مطہرات، جس میں سید کائنات، حسنین کریمین، مولا کائنات، اور پھر اپنے جو قریبی رشتہ دار. پہلا حصہ حضور اسلام نے اللہ کے لیے، دوسرا اپنی فیملی کے لیے آپ نے وقف کر رکھا تھا. اور تیسرا جو وقت کا حصہ تھا، اس تیسرے کے آگے 2 جز بنائے ہوئے تھے. تیسرے حصے کے آگے بولے 2 جز بنائے ہوئے تھے. پہلا جو جز تھا وہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، سیکنڈ لائن قیادت، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات. اس طرح جو سیکنڈ لائن قیادت تھی، خاص لوگ جن کی مشاورت سے پالیسیاں بنتی، پالیسی ترتیب دیتے، نظام بناتے. یہ تیسرے وقت کا، تیسرے حصے کا دوسرا جز حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص لوگوں کے ساتھ گزارتے. جیسے رومی کشمیر نے فرمایا، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. وہ جو خاصوں کی بات ہوتی ہے وہ خاصوں سے کرتے. اور پھر تیسرے وقت کے حصے کا جو دوسرا جز عام کمیونٹی کے لیے ہوتا. اب ذرا رزلٹ نکالے نا. رزلٹ یہ نکلے گا کہ کوئی ایک شخص یہ گلا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی محمد نے مجھے ٹائم نہیں دیا. گراس روٹ لیول سے لے کر سیکنڈ لائن قیادت تک کوئی ایک شخص شکوہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی محمد انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. ایک تھی وقت کی مینجمنٹ. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو گزارتے تھے.
یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا لے سکتے ہیں اس میں سے بولے لے لیں۔ آگے پھر انہوں نے پھر ایک اور بات کی، عرض کیا کہ اب آپ بتائیں نانا جان کی مجلس کیسے ہوتی تھی؟ بولیں ذرا، مجلس کیا؟ مجلس۔ تو مجلس بتائی کہ حضور کی مجلس کیا ہوتی تھی، آپ بیٹھتے کیسے تھے؟ تو پہلی بات انہیں یہ فرمائی کہ حضور کی مجلس کی پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جب حضور مجلس میں ہوتے تو آپ شمع محفل ہوتے ہیں نا، تو باقی پروانے ہوتے تھے، یعنی صحابہ کرام۔ تو پہلی بات یہ کی کہ مجلس سے جب کوئی اٹھ کے جاتا، ہر شخص دوسرے سے یہ کہتا کہ حضور نے مجھے توجہ زیادہ دی ہے، دوسرا کہتا نہیں مجھے زیادہ دی ہے، ہر بندہ یہ فیل کرتا کہ انہوں نے توجہ مجھے زیادہ دی۔ یہ مجلس ہوتی تھی حضور علیہ السلام کی۔ اور 5 چیزیں حضور کی مجلس سے ہر کسی کو ملتی، ہر کسی کو، پڑھا لکھا ہوتا، تھوڑا پڑھا لکھا، ان پڑھ ہوتا، ہر کسی کو حضور کی مجلس سے 5 چیزیں ملتی تھی۔ پہلی چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے لوگوں کو علم ملتا، علم، بولیں ذرا، علم۔ ہماری مجلسوں میں علم نہیں ہے، فوش گوئی ہے، بے حیائی ہے۔ یہ اصل میں سیاستدانوں سے بندہ کیا گلہ کرے، جاگیرداروں سے گلہ نہیں ہے، عام لوگوں سے گلہ نہیں، ہمیں تو گلہ اپنے طبقے سے ہے، جو ہمارا طبقہ جس کا نام علماء ہے، جنہوں نے علم بانٹنا تھا، انہوں نے 70 سال سے محافل اور مجالس میں فتووں کے علاوہ کچھ نہیں بانٹا۔ انتہا پسندی، شدت پسندی، گالیاں، اور سامعین بھی پھر پاکستانی لوگ ہیں، ادھر سے ایک بیٹھ کے گالی نکالتا ہے، نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، پھر گالیوں کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر شکوہ تو ان سے ہے، کیا خیال ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ غلام الدین بھائی جان بیٹھے ہیں، یہ خیر یہ تو استثنائی صورتیں ہیں نا ساری، تو اگر 22 کروڑ عوام نے یہی کہہ دیا، کبھی یہی کہہ دیا کہ ملک میں جہالت بانٹنے کا سہرا علماء کو جانتا ہے، تو ہم حضور کو قبر میں منہ کیا دکھائیں گے؟ جنہوں نے حضور کے نقش قدم پہ چل کے یہ چیز تقسیم کرنی تھی، وہ کس رستے پہ چل پڑے ہیں؟ خیر، یہ تصویر کا رخ دکھانا ضروری تھا جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی۔ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست اور مجلس اور صحبت، اس کا پہلا خاصہ یہ تھا کہ آپ کی مجلس سے ہر کسی کو علم ملتا تھا، اور ساتھ حضور کی مجلس سے دوسری چیز جو ملتی وہ تھا علم۔ پہلا علم، دوسرا حلم۔ حلم کہتے ہیں بردباری، معاف کرنا۔ اور قرآن پاک کی کبھی سورہ پڑھیں الصافات، آیت نمبر 100 سے لے کر 109 تک، یہ 9 آیتیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ پڑھیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ جب علم اور حلم یہ کسی شخصیت کے اندر ان 2 چیزوں کا امتزاج ہو جائے تو سمجھیں وہ بندہ پیغمبروں کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ علم اور حلم جب ملے، اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی بارگاہ سے علم بھی مانگتے اور حلم بھی مانگتے۔ خالی علم ہو تو بندے کے اندر رعونت اور تکبر آتا ہے، اور علم کے ساتھ حلم آ جائے تو 70 بار اگر اللہ کی رضا کی خاطر اس کے گلے پہ چھری بھی چلائی جائے، اس کی رضا کے آگے سی نہیں کرتا۔ یہ رزلٹ کس چیز کا ہے؟ علم اور حلم، 2 چیزیں ملیں تو پھر بندہ سمجھے کہ پیغمبروں کے رستے پر چل پڑا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، علم اور دوسرا بولے حلم۔ آپ کی مجلس سے دوسری چیز جو ملتی سامعین کو اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ تھی حیا۔ تیسری چیز کیا بولے؟ حیا۔ چوتھی چیز آپ کی مجلس سے ملتی صبر، اور 5ویں چیز آپ کی نشست سے مجلس سے ملتی امانت۔ یہ 5 چیزوں کا حضور کی مجلس منبع تھی، یہ 5 خزانے حضور کی مجلس سے ملتے تھے، علم، حلم، حیا، صبر اور امانت۔ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس کا خاصہ تھی۔ اس کے بعد آپ کی مجلس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں کبھی آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ آپ پوچھیں کیوں؟ اس کی ریزن 2 ہیں۔ ایک تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 آ گئی،
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ ایک ریزن تو ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ بجا ہے، اس کا انکار نہیں، مگر آپ کی مجلس میں تہذیب اتنی ہوتی، اتنی تہذیب کہ فطرتاً کبھی کسی شخص کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ چلے میں اس کو آپ کو اس مثال سے یا اس بات سے یہ چیز اسٹیبلش کرتا ہوں۔ ہمارے گاؤں محلے میں کبھی کبھار شادی شدی اس طرح کے معاملات ہوں تو جب 2-4 جنے مل کے بیٹھتے ہیں نا دوست، تو پھر پتہ چلتا ہے محلے والوں کے کہ یہاں آس پاس کو 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آوازیں کہکے، پھر اس میں فوش گوئی بھی ہوتی ہے، یہ سارے معاملہ۔ میں اصل میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ آقا کی مجلس میں اتنی تہذیب ہوتی کہ کبھی کسی کے کہکوں کی آواز اور کبھی کسی کی ویسے آواز، اونچی آواز ہی نہیں آتی تھی۔ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، سب سے بڑی بات آپ کی مجلس سے جو اب بتانے لگا ہوں، آپ کی مجلس میں کسی شخص کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی مجلس میں کوئی کسی کے کردار پر تہمت لگا جائے، کسی کے بارے میں ایسے باتیں کرتا رہے اٹھ کے، یہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی، نہ غیبت ہوتی نہ چغلی ہوتی۔ مجلس تھی پھر آقا علیہ السلام کی۔ اور اگلی 2 چیزیں بڑی اہم، آپ کی مجلس میں بڑوں کو عزت ملتی، چھوٹوں کو شفقت ملتی۔ بڑوں کو کیا ملتی؟ بڑے سے مراد ایک عمر میں بڑا اور ایک علم اور تقوی میں بڑا، پیسے کی بات نہیں ہو رہی، علم اور تقوی میں بڑا یا عمر میں بڑا، اس کو ملتی رسپیکٹ، عزت، اور جو چھوٹے ہوتے ان کو شفقت ملتی تھی۔ تو یہ ایک بات چھوٹوں کے لیے ہوگی، ایک بڑوں کے لیے ہوگی۔ چھوٹوں نے بڑوں کو کیا دینی ہے؟ عزت۔ بڑوں نے چھوٹوں کو کیا دینی ہے؟ شفقت۔ اب یہ بات، یہ جو جتنی باتیں آج میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے شیخ کی کتاب ہے نور الابصار بذکر نبی المختار، یہ کوئی 3-4 صفحے صرف نوٹس بنائے ہیں اس میں سے، تو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی۔ ایک ابھی ریسنٹلی 12 ربیع الاول کو آئی ہے سیرت نبوی کا عملی خاکہ حضور کی سیرت کا۔ مثلا یہ دیکھیں فرانس والے یہ حضور کے خاکے بناتے رہتے ہیں، یہ کارٹون وغیرہ، تو اس کا جو توڑ ہمارے شیخ نے دیا وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے آپ کا حسن سراپا بیان کیا کہ حضور کا خاکہ وہ نہیں، حضور کا خاکہ یہ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چہرہ والضحیٰ کا، زلفیں واللیل کی، ہاتھ وما رمیت اذ رمیت کے، زبان وما ینطق عن الہویٰ، اس طرح آپ نے خاکہ پیش کیا۔ اور ساتھ ایک کتاب لکھی ہے جس میں سیرت نبوی کا عملی خاکہ، تو یہ ان کتابوں میں سے 2-4 صفحے لکھ کے لایا ہوں تاکہ آج آپ کو سنائے جائیں۔ آگے جو بات بیان کر رہا ہوں، عزت اور شفقت، عزت بڑوں کو ملتی اور شفقت چھوٹوں کو۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ کی مجلس میں پہلے جو لوگ آتے تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، یہ تھے بچے، چھوٹے تھے، آپ کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، یہ پہلے آ جاتے تھے۔ ہماری مجلس میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی میلاد کا پروگرام یا کوئی تو بچے ہی پہلے آتے ہیں، تو سمجھے جو بچے پہلے آتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ پہلے آ جاتے۔ تو وہاں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بچہ ادھر بیٹھے اور بڑا ادھر بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ یہ ہمارے ہاں بچوں کو اٹھائیں اور وہ سب کو پیچھے بھیج دیں، وہ پیچھے جا کے پھر اپوزیشن کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پھر چپ کرانے میں ان کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو کوئی کہے جی نہیں یہ تو ترتیب ہے نا صفحے بنانے کی، تو پہلے مرد پھر بچے پھر عورتیں، تو اگر ترتیب ہی بتانی ہے تو تیسرا نام بھی بتایا کریں۔ ترتیب تو اسی طرح ہے نا حدیث میں، پہلے بڑے پھر بچے پھر عورتیں، ترتیب تو یہ ہے۔ عورتوں کو ہم آنے نہیں دیتے مسجد میں، ہمارا پردہ متاثر ہو جاتا ہے، ساری مردانگی ہم دکھاتے ہی ان پر ہیں۔ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں اگر یہی باتیں وہ بھی سنیں گی تو کیا خیال ہے بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں کریں گی؟ وہ ان کے مواقعی تربیت کے کام میں ہم دیتے ہی نہیں مواقع۔ تو اگر ترتیب بتانی ہے تو پوری بتائیں، نہیں بتانی تو پھر اس حکمت کو لیں، اس ساری اپوزیشن کو پیچھے بھیجنے کی بجائے اگر دو ان کو ساتھ ایڈجسٹ کریں، ایک تو انہوں یہ پتہ چل جائے گا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں،
اور دوسرا یہ شور نہیں کریں گے تو یکسوئی بھی برقرار رہے گی۔ خیر یہ ضمناً بات آئی ہے، میں نے بتائی۔ عبداللہ ابن عباس پہلے آ جاتے، ایک دن پہلے آئے تو جڑ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی، بعد میں لوگ آتے کہ بیٹھتے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے تو وہ بائیں سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئے، تو آپ کی رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہے ایک بچہ عبداللہ ابن عباس، اور لیفٹ سائڈ پہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے۔ اور طریقہ یہ تھا حضور کا کہ اگر کوئی چیز نوش فرماتے یا تناول فرماتے، آپ ساری نہیں تناول فرماتے تھے، کچھ بچا لیتے اور آگے پھر تقسیم کرتے مجلس میں تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر۔ اس دن حضور نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیالے میں تھوڑا رہنے دیا، تو سنت یہ تھی کہ دائیں طرف سے تقسیم کیا جائے۔ تو دائیں طرف سے تقسیم کرنا یہ سنت اللہ کی ہے یا رسول کی ہے؟ بولے نا، اللہ تو ویسے بھی کھانے پینے سے یہ حضور کی سنت ہے، اور اگر آقا اس دن بائیں سائڈ سے تقسیم کرنا شروع کر دیتے تو سنت یہ بن جاتی۔ یہ جو ہماری شریعت ہے نا، اسلام، یہ جتنی ادائیں ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ قرآن پاک میں کون نہیں لکھا ہوا کہ اتنا جھکنا ہے، ہاتھ یہاں کرنے ہیں، یہ ساری حضور کی ادائیں ہیں۔ بس جس رنگ سے حضور بیٹھے، جس انداز سے کھڑے ہوئے، جس انداز سے کھایا، جس انداز سے پیا، جس انداز سے مسکرائے، ایک ایک ادا کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو شریعت مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ شریعت نام ہی حضور علیہ السلام کے ان افعال کا ہے جو آپ نے کیے یا حضور نے دیے۔ شریعت تیسری کسی شے کا نام نہیں، جو حضور نے کیا یا حضور نے دیا، ان چیزوں کو ملائیں تو شریعت مصطفی بنتی ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ دائیں سائڈ پہ بچہ بیٹھا ہے عبداللہ ابن عباس، تو ان کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دودھ ان کو دے دوں؟ ان کو پوچھنا یہ شفقت ہے، ان کے لیے پوچھنا یہ عزت ہے، یہ رسپیکٹ ہے۔ تو ان سے پوچھا، رائے لی۔ ہم بچوں سے رائے کوئی نہیں لیتے، ہم رائے مسلط کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے پھر بڑے ہوتے ہوتے 70 سال کے بچے ہو جائیں وہ صاحب الرائے نہیں بنتے، کیونکہ ہم نے رائے لینا دینا ان کو سکھائے ہی نہیں ہے۔ 70 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، اپنی رائے کوئی نہیں۔ آپ اپنی پارلیمنٹ دیکھ لیں، ادھر 70 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، اپنی رائے کوئی نہیں۔ وہ 200 سال جو انہوں نے اپنی رائے سے بنایا تھا انگریزوں نے، اسی کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے تو پاکستان ملک جس طرح ٹوٹا ہوا ٹرک نہیں چلایا جاتا ڈینٹنگ پینٹنگ کے ساتھ، تو اس طرح ملک کو چلا رہے ہیں۔ ان کی اپنی رائے کوئی نہیں۔ کیوں؟ رائے لینا دینا یہ پاکستان کا اجتماعی روش ہی نہیں ہے۔ صاحب الرائے اس لیے نہیں بنتے کہ بچپن سے ہم نے ان سے رائے لینا سکھایا ہی نہیں ہے۔ یہی بچوں کو کہہ دیا جائے شام کا کھانا پکاتے وقت کہ آج کیا پکائیں، تو کوئی نہ کوئی تو وہ بولے گا نا، یہاں سے رائے بنتی ہے۔ گھر میں آپ نے رنگ کروانا ہے، کلر، تو ایک رائے اس کی بھی لے لیں کہ بیٹا آپ بتائیں کون سا رنگ کروائیں، آپ کے کمرے میں کون سا کروائیں، تو کچھ نہ کچھ تو وہ بولے گا، نیلا پیلا کالا سوا، کچھ نہ کچھ تو بولے گا۔ یہاں سے رائے بنتی ہے۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ سیرت نبوی میں موجود ہے۔ آقا نے پھر ان سے رائے لی کہ آپ بتائیں دودھ ان کو دے دوں؟ اب ان کی رائے دیکھیں کیا تھی۔ انہوں نے کہا حضور نہیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو نے کہا حضور جہاں گلاس کی وہ جگہ جہاں آپ کے لب لگے ہیں نا، وہاں لب سب سے پہلے میرے لگنے چاہیے، میں کیوں اجازت دوں؟ ہم مسکرا پڑے اور دودھ ان کو دے دیا۔ دیکھیں ایک ہی مجلس میں بڑے کو رسپیکٹ عزت بھی مل رہی ہے، ایک ہی مجلس میں چھوٹے کو شفقت بھی مل رہی ہے۔ کیا مجلس تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا خاصہ۔ آخری باتیں پھر چلتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے خلق کی ایک چیز پھر انہوں نے یہ بھی کی، یہ بھی بیان کی کہ 3 چیزوں سے حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا تھا۔ 3 چیزیں نزدیک نہیں آنے دی حضور نے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا تھا۔ پہلی چیز تھی ریاکاری، بولے ذرا، ریاکاری، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھا تھا۔ ہماری ہر زندگی کے کام میں ریا ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہے،
اور حضور اسلام نے فرمایا ریاکاری جلا کے اعمال کو اس طرح راکھ کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ پہلی چیز جس سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا وہ تھا ریاکاری۔ دوسری چیز کثرت کلام، اس سے بچا رکھا تھا آپ نے۔ ہم جب بولنے پہ آتے ہیں چر 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 کینچی کی طرح زبان چلتی ہے، بہت بولتے ہیں، تو بہت بولنے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر جھوٹ بھی نکلے گا، گالیاں بھی نکلیں گی، اور فراڈ، دھوکہ دہی، دل توڑنا، یہ ساری کثرت کلام کے نتائج ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ تو آپ علیہ السلام نے کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچا رکھا، اور تیسری چیز بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا رکھا، بے مقصد کاموں سے۔ جوان ہیں آج، جوانی ضائع ہو رہی ہے۔ ایک تو ہم اٹھتے ہی صبح 10 بجے ہیں، 11 بجتے ہیں، یعنی سورج بہت دن بہت آگے جا چکا ہوتا ہے اور ہم اٹھتے ہیں۔ تو جو قومیں وقت کے پیچھے چلتی ہیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، اور جو وقت کے آگے چلتی ہیں وہ ترقیاں کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ وقت کے آگے پیچھے چلنا کیا ہے، تو آگے پیچھے چلنا یہ ہے، سورج کتنے بجے نکلتا ہے آج کل الطاف صاحب؟ 7 بجے، 6:45 سورج نکلتا ہے نا۔ تو وقت کے آگے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، سورج نکلنے سے پہلے پہلے کئی کام کر دیں، یہ آپ سمجھیں کہ وقت کے آگے ہو گئے۔ آپ اٹھیں گے ہی 10 بجے تو وقت 3 گھنٹے آگے جا چکا ہے، گاڑی آگے جا چکی ہے، پھر دوڑتے رہیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ ہے کہ ہم فضول کاموں میں وقت گزار رہے ہیں۔ یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا کی آج کل برمار ہے، فزیکلی لائف کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، فزیکلی پریکٹس ختم ہو گئی ہے، ہر چیز آن لائن۔ ڈر ہے کہ کبھی نمازیں ہی آن لائن نہ شروع ہو جائیں، یہ بھی فزیکلی پریکٹس ختم نہ ہو جائے۔ تو جو میں بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے مقصد کام نے اس وقت دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ قرآن آن لائن کر دے، اللہ معاف کرے۔ تو خیر 3 چیزوں سے جو حضور نے خود کو بچایا وہ کیا تھی؟ ریا، کثرت کلام اور بے مقصد کام۔ اگلی بات، 3 چیزوں سے حضور نے اگلے کو بچا کے رکھا ہوا تھا، 3 چیزوں سے اپنے آپ کو اور 3 چیزوں سے اوروں کو، اگلے کو بچا کے رکھا تھا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، نمبر 2 کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تھے، اور نمبر 3 کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس کو اس کے عیب پر شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ 3 چیزیں تھیں جن سے حضور اسلام نے اگلے کو بچا رکھا تھا۔ پھر آخری بات اب جس پہ میں نے گفتگو کو ختم کرنا ہے، آپ کا در ہو یا آپ کا گھر ہو، بڑی خوبی یہ جو تھی حضور کی، کبھی منگتا یا بھوکا حضور کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ بھوکا بھوک لے کر آئے اور در مصطفیٰ سے خالی چلا جائے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ اس ضمن میں جو واقعہ انہوں نے کوٹ کیا وہ یہ کہ آپ کے گھر آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک بھوکا شخص آیا، اس نے بھوک کا اظہار کیا، تو آپ علیہ السلام نے گھر بندہ بھیجا کہ پتہ کریں کوئی چیز پکی ہوئی ہے تو لے آئیں۔ اس نے آ کے عرض کیا حضور اتفاق یہ ہے کہ ابھی گھر میں کوئی چیز نہیں پکی ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا اسے لے جاؤ، یہ میرا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ، اس کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرو اس کو۔ تو اس صحابی کے قدم نہیں ٹک رہے تھے، پڑ رہے تھے زمین پہ کہ حضور کا مہمان اور میرے گھر، کیا بات۔ ساتھ لے گئے، جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ کیا پکا ہے، کتنا پکا ہے۔ اس نے پھر آگے سے بتایا کہ یہ پکا ہے اور اتنا پکا ہے جتنے 2 بچے کھا لیں گے اور میں اور آپ۔ تو انہوں نے آگے سے کہا پھر دیکھ لو حضور کا مہمان آیا گھر میں، دیکھ لو پھر اس کو خالی بھیجنا یا کھلانا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں دونوں بچوں کو سلا دیتے ہیں، لوری دے کے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، تو باقی کھانا ان کے آگے رکھتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ بھی کریں، بچوں کو بھی سلا دیں۔ ایک اور بھی ہے میرا مشورہ کہ جب آپ ہمارے سامنے کھانا رکھیں گی
تو بعد میں فوراً بتی یا دیا بند کر دینا. ہم یہ شو کریں گے کہ شاید اس سے تیل ختم ہو گیا ہے تو چلیں بھی جلاتے ہیں یہ وہ، آپ کھانا شروع کریں. تو میں اندھیرے میں خالی برتنوں میں ایسے ہاتھ ہلاتا رہوں گا، ان کو یہی پتہ چلے گا کہ میں کھا رہا ہوں. حقیقت میں کرنا یہی ہے کہ ہم نے حضور کے مہمان کو سیر ہو کے کھلانا ہے. تو یہی پلان کیا گیا، بچوں کو سلا دیا گیا، کھانا رکھا، بتی بند ہوگی، وہ جی تیل ختم ہو گیا، یہ کرے وہ کرے، کھانا شروع کریں، پھر کرتے ہیں اتنی دیر میں. تو انہیں کھانا شروع کر دیا، وہ خالی ہاتھ ہلاتے رہے اور حضور کے مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا. صبح جب حضور کی بارگاہ میں گئے، آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کیا. انہوں نے کہا ابھی بتایا کچھ نہیں. آپ نے مخاطب کیا، فرمایا وہ جو تو نے رات کو میرے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا، رب بڑا خوش ہوا ہے اس سے، رب بہت خوش ہوا ہے اس سے، تو نے جو سلوک میرے مہمان سے کیا. آپ دیکھیں جو تربیت یافتہ تھے حضور کے، ان کا عالم بھی یہ ہے. وہ جن نے تربیت کی ان کا عالم کیا ہوگا. کبھی منگتا بھوکا، نہ درے مصطفیٰ سے نہ گھرے مصطفیٰ سے کبھی خالی نہیں جاتا تھا. یہ ہے حضور اسلام کا خلق. تو پیج صرف یہی کو 2-3 آپ کو سنائے ہیں ابھی. یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں ایک ایک شخص اپنائے یا پورا معاشرہ اپنائے تو حسن و نظم زندگی میں آ جاتا ہے. اگر انفرادی سطح پہ اپنائیں تب بھی شخصیت میں میچورٹی آتی ہے، شخصیت بنتی ہے. اور اگر اجتماعی طور پر کوئی معاشرہ اپنا لے تو اس کے ساتھ معاشرہ، اس کا قد اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ برے اعظم بھی اس کے سائے میں بیٹھنا چاہیں تو عافیت محسوس کریں گے. ہم نے جن اوروں کو اپنا سایہ دینا تھا، ہمارا اپنا سایہ ختم ہو گیا. اوروں کی رہنمائی کرنی تھی، ہم خود رہنمائی کے قابل ہو گئے کہ ہماری رہنمائی کی جائے. آئیں، سب سے بہترین چیز جس سے زندگی میں حسن آتا ہے اور نظم آتا ہے، اس کا نام سیرت مصطفی ہے. اللہ پاک اس سیرت کو اپنا کر اپنی زندگیاں اس جنت سے پہلے جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جاتے جاتے علامہ ناظم صاحب کا بھی شکریہ ہے، آپ بھی وقت نکال کے آئے، آپ کے نمازی بھی آئے. علامہ غلام محی الدین صاحب، آپ کے رفقاء، معاونین، مسجد اقصی کی انتظامیہ، سب کا شکر گزار ہوں. سب آپ آتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. منہاج القرآن کے تمام وہ قائدین